اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو آج یہ احساس دلانے کے لیے اور یہ ذمہ داری کو محسوس کرانے کے لیے یہاں پر حاضر آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ عز و جل مزید حلال روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دولت کا استعمال غلط کاموں میں قطعی طور پر مت کرنا، اس لیے کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر دولت کا استعمال تم نے صحیح کام میں کیا، صحیح مصرف میں کیا، تو اللہ عز و جل دولت چھینے گا نہیں بلکہ مزید عطا فرمائے گا۔ اور ایک کام آج سے شروع کرو، ہمیشہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو، مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں کی عمر کتنی ہے نہیں معلوم، وہاں کے بارے میں فرمایا گیا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ کیسے گزرے گا وہاں کا دن، کیسے کٹے گے وہاں کے دن؟ کبھی ہم نے وہاں کی تیاری کی، وہاں کے بارے میں کچھ سوچا؟ بہت غفلت میں زندگی گزر چکی، بہت برائیوں میں زندگی گزر چکی، بہت آخرت فراموشی میں زندگی گزر چکی۔ ہم نے اپنا وقت اللہ کی راہ کے اندر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر خرچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو شاید مجھ سے مرید بھی ہوں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو جمعۃ المبارکہ میں میرے یہاں جمعہ ادا کرتے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے الحمدللہ آپ لوگ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں۔ میں اب یہی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی اس طریقے سے متعلقین موجود ہوں ان کے سامنے میں جاؤں اور خاص ان کی محفل منعقد کر کے ان کو آخرت کی تیاری کی دعوت دوں۔ لگے رہو دنیا کے اندر، کماؤ دنیا، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن خبردار اس دنیا کا استعمال گناہوں میں مت کرنا، دولت کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں مت کرنا، نماز قطعی طور پر نہ چھوڑنا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم کروڑوں پتی بننے کے بعد بھی اگر سجدے میں سر جھکاتے ہو اور اپنے رب سے تم عاجزی کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرتے ہو، تو پھر میرا مولا تم سے دولت چھینے گا نہیں، مزید عطا فرمائے گا، کہ اس بندے کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمات خیر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ مقدس مہینہ ہے ماہ رجب کا، اللہ اکبر، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ رب نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ دیا، اپنا مہینہ۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مہینہ خدا کا مہینہ ہو اور خدا جس مہینے کو اپنا مہینہ کہتا ہو، وہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کریں۔ اور پھر اس کے بعد کا جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ شعبان المعظم ہے، جس میں ہمارے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہماری تقدیر کے سلسلے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آنے والا سال ہمارا کیسا ہوگا۔ اس لیے توبہ و استغفار میں لگ جائیں، اللہ کے حضور معافی کے اندر لگ جائیں، اللہ کو منانے میں لگ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول میں لگ جائیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ العظیم رب کی رحمت بھی حاصل ہوگی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے آج آپ کو چند چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ کسی بھی حالت میں چاہے کتنا بڑا کسٹمر ہمارے سامنے کیوں موجود نہ ہو، نماز کا وقت آئے کسٹمر کو روک دو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاؤ، وقت پر نماز ادا کرو۔ اسی طرح سے تھک کر کے گھر پر جب پہنچو تو عشاء کی نماز میں دھاندلی نہ کرو، عشاء کی نماز بھی پڑھ لو۔ اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے سلسلے میں بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ وقت پر فجر کی نماز بھی ادا کر لو۔
اور اسی طریقے سے اپنی دولت کا استعمال غلط کاموں میں نہ کرو، اور روزانہ یہ سوچو آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ جب روز اس چیز کے بارے میں غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی نگاہ سے آخرت کبھی اوجھل ہوتی ہی نہیں تھی، وہ ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ اللہ اکبر، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کسی لمبے سفر سے اپنے ملک کی طرف واپس پہنچے تو پہلے جو ہے آج کی طرح کوئی کسٹم، امیگریشن، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ آدمی جہاز سے اترتا تھا، بحری جہاز سے، سمندری جہاز سے، اور جہاں اترتا تھا وہاں تھوڑے سوالات ہوتے، مال چیک ہوتا اور روانہ کر دیا جاتا۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں خالی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اور اسی سے وہ جہاز سے نیچے اترے، اور جیسے ہی نیچے اترے تو تفتیش کار نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اپنی تھیلی بتا دی، اس نے کہا جاؤ۔ وہ چلے گئے، لیکن جا کر کے بعد میں رونے لگے، بہت روئے۔ اتنے میں جو ہے کچھ لوگ جن کے پاس سامان زیادہ تھا انہیں روکا گیا، تفتیش کی گئی، ان کو نکلنے میں وقت لگا، لیکن جب وہ نکل کر کے بعد میں ان کے پاس پہنچے اور دیکھا بزرگ رو رہے ہیں تو بزرگ سے انہوں نے پوچھا حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس تھیلی دکھائی اور چل دیے، ہمارے تو پورا سامان کھولنا پڑا، یہ کرنا پڑا، وہ کرنا پڑا۔ کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اب میں تم کو بتاؤں میرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں چیک کرنے والے نے مجھے دیکھ کر کے کہا تم جاؤ، مجھے مان آخرت یاد آ گئی، کاش قیامت میں میرا مولا بھی مجھ سے کہہ دے جا تو چلا جا جنت میں۔ بس یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں کہ کاش میرے ساتھ ایسا آخرت میں بھی معاملہ ہو جائے۔ یہ اللہ والے تھے، تھوڑی تھوڑی چیز کے اندر آخرت کی فکر کرتے تھے، اور ہم آخرت بھول چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، یاد ہی نہیں ہے، بلکہ اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی موت کا تذکرہ چھیڑ دے یار بند کرنا، کہاں تو ٹینشن دے رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن موت حقیقت ہے، وہاں کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا، نہ حشر میں کام آئے گا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کریں، وہاں کی فکر کریں، وہاں کے بارے میں محنت و مشقت کریں۔ یہی چند کلمات خیر تھے۔ مقدس مہینوں میں عبادت و ریاضت کریں، مقدس مہینوں میں اللہ عز و جل سے توبہ و استغفار کریں، مساجد کو آباد کریں۔